السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسرافیل ان 4 بڑے مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ حضرت اسرافیل ہی ایک ایسا فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہے، کیونکہ اللہ اور اسرافیل کے درمیان صرف 7 سور نور کے پردے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسرافیل ہیں، پھر جبریل، پھر میکائیل، پھر عزرائیل علیہ السلام۔ اسرافیل کے لفظ معنی اسراف سے ہے۔ اسراف کا مطلب ہے کثرت اور زیادتی۔ اسرافیل کے پر سب فرشتوں سے سب سے زیادہ ہیں اور اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ جس کا یہ عالم ہے کہ حضرت اسرافیل کا ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں اور تیسرا پر سب کے سر بنا پر رکھا ہے اور چوتھا پر 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سور اللہ نے اس کو دے رکھا ہے وہ شیشے کے موتی کا بنا ہوا ہے، اور اس میں اتنے سوراخ ہیں کہ جتنے روحیں صاف نفس والے انسان ہیں اتنے اس کے سوراخ، اور کسی ایک سوراخ سے 2 روحیں نہیں نکل سکتی۔ اور جو سور ہے وہ اتنا بڑا ہے جتنی زمین اور آسمان کی گولائی، تو اس طرح ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہم لوگ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ حضرت اسرافیل کتنا بڑا سور لیے اللہ کے حکم کے لیے کھڑے ہیں۔ تو ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ سور کیا ہے اور قیامت میں سور پھونکنا کیا ہے۔ سور کیا ہے؟ قیامت کی شروعات سور پھونکنے سے ہوگی۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں مزے کی زندگی کیوں کر گزاروں گا، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے منہ میں سور لے رکھا ہے اور اپنا کان لگا رکھا ہے اور ماتھا جھکا رکھا ہے، اس انتظار میں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہو۔ فرمان نبوی ہے، میں کیسے سکون پاؤں جبکہ صاحب سور یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور منہ میں لیا ہوا ہے، پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور کان اللہ تعالیٰ کے فرمان پر متوجہ کر رکھے ہیں کہ اسے کب سور پھونکنے کا حکم ملے اور وہ سور پھونکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں سور کو ناقور فرمایا ہے، پھر جب ناقور یعنی سور پھونکا جائے گا تو وہ کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں کچھ آسانی نہ ہوگی۔ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، اور سور میں پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جن کا ہوش میں رہنا اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے۔ قرآنی آیتوں اور نبی کی حدیثوں میں 2 بار سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے الا من شاء اللہ، پھر زندے تو مر جائیں گے اور جو مر چکے تھے ان کی روحوں پر بے ہوشی کی حالت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو مردوں کی روحیں ان کے بدنوں میں واپس آ جائیں گی اور جو بے ہوش تھے ان کی بے ہوشی چلی جائے گی۔ اس وقت کا عجیب و غریب حال دیکھ کر سب حیرت سے تکتے ہوں گے اور اللہ کے دربار میں پیشی کے لیے تیزی کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ بس اچانک وہ اپنے رب کی طرف جلدی جلدی پھیل پڑیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہم کو اٹھا دیا۔ ہمارے لیٹنے کی جگہ سے جواب ملے گا کہ یہ وہ ماجرا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور پیغمبروں نے سچی خبر دی، بس ایک چندھاڑ ہوگی، پھر اسی وقت وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یعنی کہ 2 سور پھونکنے کے درمیان کتنا وقت ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اور دوسری بار سور پھونکنے کے درمیانی دوری بتاتے ہوئے 40 کا عدد فرمایا۔ موجود لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ 40 کیا؟ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سوال کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی لا علمی ظاہر کی اور فرمایا کہ مجھے کوئی خبر نہیں۔
حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 فرمایا یا 40 سال یا 40 دن فرمایا، یہ کسی نے بھی نہیں ظاہر کیا کہ 40 کیا۔ دوبارہ سور پھونکے جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے پانی برسا دیں گے، جس کی وجہ سے لوگ قبروں سے اگ جائیں گے جیسے زمین سے سبزی اگ جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ انسان کے جسم کی ہر چیز گل جاتی ہے، یعنی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے، سوائے ایک ہڈی کے کہ وہ باقی رہ جائے گی۔ قیامت کے دن اسی سے جسم بنا دیے جائیں گے۔ یہ ہڈی ریڑھ کی ہڈی ہے جو رائی کے دانے کے برابر رہتی ہے۔ رائی کے دانے کے برابر ریڑھ کی ہڈی باقی رہ جاتی ہے، اسی سے دوبارہ جسم بنیں گے۔ سور پھونکنے کے بعد کون ہوش میں رہ جائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سید عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا۔ پھر سب سے پہلے میری ہی بے ہوشی دور ہوگی تو اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کو ایک طرف پکڑے کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے یا ان پر بے ہوشی آ ہی نہ ہوگی، اور وہ ان میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے الا من شجع اللہ۔ ہر وہ انسان جس کا ہاتھ جہاد، روزہ، نماز، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے، نیکی کا حکم اور برائیوں سے منع کرنے کے سلسلے میں پسینہ نہیں بہہ رہا، قیامت کے دن شرمندگی اور ڈر کی وجہ سے اس کا پسینہ بہے گا اور بہت زیادہ رنج اور عالم ہوگا کہ اس سے ایسا کام سرزد نہیں ہوا۔ اگر انسان جہالت اور فریب سے کنارہ کش ہو کر سوچے تو اسے معلوم ہوگا کہ عبادتوں میں سختی برداشت کرنا قیامت کے لمبے، سخت اور شدید دن کے انتظار اور پسینے کے عذاب سے بہت ہی آسان ہے۔ تمام بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ آمین۔